بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے گلگت بلتستان میں الیکشن کا میدان سج گیا، انتخابی دنگل میں ایک روز باقی، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ضلع دیامر میں دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے 24 حلقوں میں 396 امیدوار میدان میں اتریں گے، جبکہ جن میں سے 266 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ 7 خواتین امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ انتخابات کے لیے 1368 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے علاقے کے حق حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کیا۔ شہید بے نظیر بھٹو نے 1994 میں سیاسی حقوق کی بنیاد رکھی، جبکہ آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اب نئی نسل کی باری ہے اور گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وسائل سے ترقی، بجلی کے منصوبے، انفراسٹرکچر اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کیے جائیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 7 جون کو تیر کے نشان پر مہر لگائیں تاکہ گلگت بلتستان کو معاشی طور پر مضبوط بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے مزید 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مالز کے قیام کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق ماڈل ایگریکلچر مالز میں کاشتکاروں کو جدید ترین زرعی مشینری اور آلات کرائے پر حاصل کرنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ منصوبے کا انتظام اور انصرام GCCI نجی شعبے کے اشتراک سے انجام دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فیصل آباد، چھانگ اوکاڑہ، خانیوال، راجن پور، وہاڑی، رحیم یار خان، اٹک اور میاں والی سمیت دیگر اضلاع میں بھی ماڈل ایگریکلچر مالز قائم کیے جائیں گے۔ مریم نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے کاشتکاروں کی سہولت اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ جدید زرعی سہولیات کی فراہمی سے کسانوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور ان کی معاشی حالت مزید بہتر ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ صوبے کے تمام اضلاع میں مرحلہ وار ماڈل ایگریکلچر مالز قائم کیے جائیں گے تاکہ کسانوں کو جدید زرعی خدمات تک آسان رسائی حاصل ہو سکے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے کاروباری طبقے نے ملکی معیشت کی ترقی اور استحکام میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ملکی معیشت میں ایک نمایاں اور قابل قدر مقام ہے۔ خواجہ آصف نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیالکوٹ کی صنعتیں بالخصوص برآمدی شعبہ قومی خزانے میں قیمتی زر مبادلہ لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چمڑے کی صنعت مسلسل ترقی کی جانب گامزن ہے اور اس شعبے میں جدید تقاضوں کے مطابق پیش رفت خوشائند بات ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ملک کی برآمدی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے اور اسپورٹس گڈز کی صنعت سے وابستہ برآمد کنندگان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت صنعت کاروں اور برآمد کنندگان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی تاکہ برآمدات میں مزید اضافہ ہو سکے اور ملک کی معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار کر سکے۔ پاکستان اور روس نے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ بشکیک میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزراء داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ روس کے ساتھ غیر قانونی امیگریشن، غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے تاکہ تاجک وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں، دہشت گردوں کے کیمپوں اور منشیات کی پیداوار سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خطرات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزراء داخلہ کے ساتھ ملاقاتوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون، مشترکہ تربیت اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا، جبکہ باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ورکنگ گروپس قائم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال 2026 سے 27 بجٹ میں برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے سے ایکسپورٹرز کو آئندہ بجٹ میں 60 ارب روپے تک ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال ایکسپورٹرز کے لیے 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے پر IMF سے بھی بات چیت ہوئی۔ برآمدات پر 1% ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے برآمد کنندگان کے ریفنڈ کلیمز کلیئر نہیں ہو پا رہے۔ 1% ایڈوانس ٹیکس ختم ہونے سے ایکسپورٹ کے ٹیکس ریفنڈ کے کلیمز ختم ہو جائیں گے۔ ایکسپورٹرز نے یہ درخواست کی تھی کہ ایڈوانس ٹیکس کی شرط کو ختم کیا جائے۔ بجٹ میں چائے کی پتی، خشک دودھ، ویجیٹیبل گھی پر پرچون قیمت پرنٹ کرنا لازمی قرار دیا جائے گا۔
FBI ذرائع کے مطابق ضروری اشیاء پر سیلز ٹیکس وصولی کے لیے پرچون قیمت پرنٹ کرنے کا لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شیرخوار بچوں کے فارمولا دودھ، کیچپ، کوکنگ آئل پر بھی پرچون قیمت پرنٹ کرنا لازمی ہوگا۔ روزمرہ استعمال کے درجنوں اشیاء کو تیسرے شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ بجٹ میں 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی دگنی کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 5 روپے کی جائے گی۔ ملک میں آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کراچی کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ادارہ شماریات کے دستاویز کے مطابق ملک میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 2,800 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کراچی کے شہری ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہر میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2,800 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق پشاور میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2,750 روپے تک ہے، جبکہ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2,733 روپے، راولپنڈی میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2,707 روپے، کوئٹہ اور بنوں میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2,700 روپے ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2,600 روپے، خوزدار اور لاڑکانہ میں 2,400 روپے میں فروخت جاری ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے 1296 سالانہ عرس مبارک کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں مزار حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کلفٹن کراچی میں منعقد ہوئی۔ گورنر سندھ نے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور چادر بھی چڑھائی۔ گورنر نہال ہاشمی نے مزار پر آنے والے زائرین سے ملاقات کی اور ان کا خیر مقدم کیا۔ گورنر سندھ نے سیکریٹری اوقاف اور دیگر متعلقہ حکام کے ہمراہ مستحق افراد میں کپڑوں کی تقسیم کی۔ گورنر سندھ نے ملک کی ترقی، عوامی خوشحالی، قومی یکجہتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ گورنر نے عرس کے موقع پر زائرین کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی تعلیمات محبت، برداشت، اخوت اور انسانیت کی خدمت کا پیغام دیتی ہیں۔ گورنر سندھ اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے معاشرے میں امن، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار خواجی عمر الدین عرف جذبے کے اعترافی بیان سے فتنہ الخوارج کا گمراہ کن بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔ گرفتار خواجی بیان میں انتہائی ہوش ربا انکشافات کیے گئے۔ کہا کہ میں نے 12 جون 2025 کو TTP میں والد سے لڑنے کے بعد شمولیت اختیار کی۔ تمام خواجی کمانڈروں کے ساتھ 60 سے 70 افغانی اور افغانستان سے ٹریننگ لیتے ہیں۔ عمر الدین کا مزید کہنا تھا کہ خواجی نیٹ ورک شادی خیل بیس پر حملے اور کوٹہ خوار روڈ پر دھماکے میں بھی ملوث ہیں، جس میں 7 پولیس اہلکار ماہ رمضان میں شہید ہوئے تھے۔ اس نے مزید بتایا کہ خواجی منشیات کے عادی ہیں اور مرکز کے اندر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ خواجی کمانڈر لڑکوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں۔ عمر الدین عرف جذبہ کے بیان کے مطابق فتنہ الخوارج کو افغانستان میں موجود خواجی کمانڈروں سے مالی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ یہ خواجی گروہ بھتہ خوری، گاڑیاں چھیننے اور اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث ہیں۔ FIA نے ملک بھر میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ FIA حکام کے مطابق DGFIA کی جانب سے ڈیسک قیام کے لیے تمام ایڈیشنل DG اور زونل ڈائریکٹرز کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس ڈیسک کے FATF کے پاکستان کو 6 مختلف ٹاسک کے بارے میں ایکشنز کی تفصیلات اکٹھی کی جائیں گی اور یہ تفصیلات رواں سال کی آخری سہ ماہی میں ممکنہ FATF کی باہمی ایولیوشن میں پیش کی جائے گی۔ حکام کے مطابق احکامات میں تمام ونگ زون کو FATF کے ٹاسک پر مکمل عمل درآمد کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ نامزد فوکل پرسن کے ذریعے جاری احکامات پر 7 روز میں عمل درآمد کرنے کا بھی کہا گیا ہے، جبکہ رپورٹ DG کو پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ حکام کا یہ بتانا ہے کہ FATF ڈیسک کے لیے 7 TORs پر مبنی پرفارما بھی احکامات کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ANF نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 7 چھاپوں میں 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ انہوں نے تعلیمی اداروں کے اطراف فروخت کے شواہد بھی ملے ہیں۔ مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ANF نے منشیات اسمگلنگ کے خلاف ملک بھر میں بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کے اطراف سمیت مختلف شہروں میں 7 کارروائیاں کی۔ کارروائیوں کے دوران 2 خواتین سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر 46 کلو گرام سے زائد منشیات بھی برآمد کی گئی ہے، جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ سنجگانی ٹول پلازا کے قریب کارروائی میں 3 ملزمان سے 14 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ راولپنڈی بس ٹرمینل اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بھی ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں اسکول کے قریب بڑی کارروائی کے دوران چرس، آئس افیون اور
गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुलजमान ने तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोग करने का एतराफ़ भी किया है। ENF के मुताबिक तमाम मुकदमात इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत दर्ज कर लिए गए हैं और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया गया है। मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी ने दौरान तफ्तीश वॉइस नोट की तस्दीक से इनकार कर दिया। मुलजिमा के इनकार के बाद तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी से जेल में मुलजिमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमा के मुतादिद वॉइस नोट्स मिले हैं, ताहम मुलजिमा की जानिब से वॉइस नोट की तस्दीक से इनकार किया जा रहा है। तफ्तीशी अफसर का यह बताना है कि मनशियात केसेस की तहकीकात के लिए वॉइस नोट अहम शवाहिद हैं, लिहाजा मुलजिमा की आवाज़ और वॉइस नोट का फॉरेंसिक ज़रूर करवाया जाए। तफ्तीशी अफसर का मजीद कहना था कि फॉरेंसिक से वॉइस नोट के असल होने की तस्दीक हो सकेगी। न्यूज़ वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTA न्यूज़।